بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پارہ نمبر 11 پارہ کا اردو ترجمہ جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا لکھا ہوا ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے، سو اے محمد آپ سب کی طرف سے صاف کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری واقعی حالت کی خبر دے چکے ہیں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جائیں گے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ نفاق کو خلاف وغیرہ کیا کرتے تھے، یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو ان کو کیا نفع، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ان منافقین میں جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔ ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو جرمانہ سمجھتا ہے، اور تم مسلمانوں کے واسطے زمانے کی گردشوں کا منتظر رہتا ہے۔ برا وقت انہی منافقین پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک موجب قربت ہے، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے سابق اور مقدم ہیں، اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے کہ یہ منافق ہیں، بس ان کو ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم ان کو اور منافقین کو آخرت سے پہلے دوہری سزا دیں گے، ایک نفاق کی، دوسرے کمال نفاق کی، پھر آخرت میں وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ سو اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں، یعنی توبہ قبول کر لیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ جس کو یہ لائے ہیں لے لیجئے، جس کو لینے کے ذریعے سے آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان قلب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعتراف کو خوب سنتے ہیں اور ان کی ندامت کو خوب جانتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے؟ اور کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے کی صفت میں اور رحمت کرنے کی صفت میں کامل ہے؟ اور آپ کہہ دیجئے کہ جو چاہے عمل کیے جاؤ، سو ابھی دیکھ لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے۔
سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کا حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر پہنچائیں اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس کے قبل سے خدا و رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، مراد مسجد قبا، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو رکھی ہو، پھر وہ عمارت کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا، اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کانٹا سا کھٹکتی رہے گی۔ ہاں مگر ان کے وہ دل ہی اگر فنا ہو جاویں تو خیر۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور یہ مسلم ہے کہ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس پہ پر جس کا تم نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے اور حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو جن میں یہ صفات ہوں آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ بھی صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے، یعنی کافر ہو کر مرا، تو وہ اس شخص سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج، حلیم الطبع تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کیے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی چلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یا ہے نہ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے حال پر توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان کی پریشانی کی یہ نوبت پہنچی کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے، پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی۔
تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے میں رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں ان کو یہ زیبانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ اور یہ ساتھ جانے کا ضروری ہونا اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے، وہ جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور نیز جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ان سب کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی نہ چاہیے کہ جہاد کے واسطے سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں۔ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی اس قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس واپس آوے ڈرا دیں، تاکہ وہ ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط رکھیں۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ پس ان سے ڈرو مت۔ اور جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین غرباء مسلمین سے بطور تمسخر کہتے ہیں کہ کہو اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی؟ سو سنو، جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے تو ایمان میں ترقی دی ہے، اور وہ اس ترقی کے ادراک سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں نفاق کا آزار ہے اس صورت نے ان میں ان کا پہلی گندگی کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی حرکات سے باز نہیں آتے، اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں جس سے باز آنے کی آئندہ امید ہو۔ اور جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور اشارے سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں؟ پھر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ مجلس نبوی سے کیا پھرے، خدا تعالیٰ نے ان کا دل ہی ایمان سے پھیر دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرا کیا نقصان ہے کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔ سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ کیا ان مکہ کہ لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی دی کہ سب آدمیوں کو احکام خداوندی کے خلاف کرنے پر ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بدون اس کی اجازت کے۔ ایسا اللہ تمہارا رب
حقیقی ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ کیا تم ان دلائل کے سننے کے بعد پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ پوری پوری جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا، اس کی چال کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں، وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کے دلائل ہیں جو ڈر مانتے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے، اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، آئندہ کی کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا، ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اس وقت کی ان باتوں میں خیر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتے جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا۔ ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو انواع عذاب سے ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا، یعنی کفر و شرک، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ بجے غایت عناد کے ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ظاہری طور پر ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں آپ سے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی پورا دوسرا قرآن ہی لائیے یا کم سے کم اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو میں ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی بلکہ ابدی ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو ضرر پہنچا سکے
اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے۔ پھر اپنی کجرائی سے انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے، مجھ کو نہیں۔ سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کے بعد اس کے ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا۔ بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب بعض اوقات تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں، اس حالت میں دفتن ان پر ایک جھونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آگھر اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، اے اللہ، اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور حق شناس محب بن جائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مہلکہ سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ اطراف و اقتار زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے، بس دنیوی زندگی میں چندے اس سے خط اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم سب کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے، اس کی سزا دیں گے۔ بس دنیوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ یہاں موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دارالبقا کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی جنت ہے، اور مزید بڑا خدا کا دیدار بھی، اور ان کے چہروں پر نہ قدوت غم کی چھا جاوے گی اور نہ ذلت۔ یہ وہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کے چہروں کی قدوت کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہوں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے۔ پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان عابدین و معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، اور ان کے وہ شرکا ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھتے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے، کوئی بھی تو کام نہ آئے گا۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا یہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمہارے عام کاموں کی تدبیر
کرتا ہے اور ان سے یہ سوالات کیجیے، سو ضرور وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان سب افعال کا فاعل اللہ ہے۔ تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ اور جب امر حق ثابت ہوا، پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لاویں گے تمام متمرد سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟ اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسی ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بھی بتلاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ تو اے مشرکین، تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، وقت پر سزا دے گا۔ اور یہ قرآن افطرا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضرور کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں، اور وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو افتراء کر لیا ہے؟ یا آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اکیلے نہیں جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کی مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے صحیح و سقیم ہونے کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس قرآن کی تکذیب کا اخیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی امور حقہ کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اسی طرح ان کا ہوگا۔ ان میں سے بعضے ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آویں گے، اور بعضے ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لاویں گے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان دلائل کے بعد بھی اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو بس اخیر بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب، میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا، اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا۔ تم میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہو، میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا لگا بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ بہرے کو سنا کر ان سے ماننے کا انتظار کرات وہ ان کی سمجھ بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح ان میں بعض ایسے ہیں کہ ظاہراً آپ کو معجزات و کمالات دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ ایسا سمجھیں گے گویا وہ دن دنیا یا برزخ میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ اور واقعی اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا، اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہی ہے، اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے۔ سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکتا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے، اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا،
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو واقعہ کیوں نہیں کرا دیتے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات ایک خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اختیار خدا کو منظور ہو۔ ہر امت کے عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک ایک معین وقت ہے، سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے سرک سکتی ہے۔ آپ اس کے متعلق فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو یہ بتلاؤ کہ عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ اصل موعود آ ہی پڑے گا اس وقت اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ پہلے سے تم بقصد تکذیب اس کی جلدی بچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جاوے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ غایت تعجب انکار سے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی کہ واقعی امر ہے، اور تم کسی طرح خدا کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب دینا چاہے اور تم بچ جاؤ۔ اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین بھی بھر جاوے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھیں گے تو مزید فضیحت کے خوف سے پشیمانی کو اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس قیامت ضرور آ جاوے گی، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کیا کرتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تو سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور دلوں میں جو برے کاموں سے روگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت اور ذریعہ ثواب ہے، اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن ایسی چیز ہے، بس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انتفاع کے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اپنی گھرت سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم کو خدا نے حکم دیا ہے، یا محض اللہ پر اپنی طرف سے افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی بے قدر ہیں، ورنہ توبہ کر لیتے۔ اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کو آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں، تم جو کام بھی کرتے ہو ہم سب کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو، اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں، اور نہ کوئی چیز اس میں مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے، مگر یہ سب بوجہ احاطہ علم الہی کے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیش ناک واقعہ پڑنے والا ہے، نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر معموم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتوں میں یعنی وعدوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ بشارت جو مذکور ہوئی بڑی کامیابی ہے، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تر غلبہ اور قدرت بھی خدا ہی کے لیے ثابت ہے۔ وہ ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی حالت جانتا ہے۔ وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے لے گا۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں
یعنی جن و انس اور فرشتے، یہ سب اللہ ہی کی مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا جانے کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں، اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ بے وجہ روشن ہونے کے، دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بنانے میں دلائل توحید ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی سخت بات کہی۔ وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس بجس بہودہ دعوے کے اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں، تو کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں جیسے مشرکین، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں چند روزہ تھوڑا سا عیش ہے، وہ بہت جلد ختم ہوا جاتا ہے، پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھاویں دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنائیے جو کہ اس وقت واقعہ ہوا تھا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی ویس گوئی کی حالت میں اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدبیر جو کچھ کر سکو میں اپنے شرکا یعنی بتوں کے پختہ کر لو۔ پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن اور دل کی تنگی کے باعث نہ ہونی چاہیے۔ پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو اصلاً مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو صرف حسب وعدہ کرم اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ اور چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں، سو باوجود اس معزت بلیغہ کے بھی وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس اس پر عذاب طوفان کا مسلط ہوا، اور ہم نے اس عذاب سے ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھی ان کو نجات دی اور ان کو آباد کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، اور جیسے یہ دل کے سخت تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ پھر ان مذکورین پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات عصا و ید دے کر بھیجا، سو انہوں نے دعوے کے ساتھ ہی ان کی تصدیق کرنے سے تکبر کیا، اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے، اس لیے اطاعت نہ کی۔ پھر جب بات دعوے کی ان کو ہمارے پاس سے نبوت سیاہ پر صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور اس لیے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جاوے، اور تم خوب سمجھ لو ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو جو ہمارے قلم رو میں حاضر کرو، چنانچہ جمع کیے گئے۔ سو جب وہ آئے اور موسیٰ سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو میدان میں ڈالنا ہے۔ سو جب انہوں نے اپنے جادو کا سامان ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو
جادو یہ ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو بھی دھرم بھرم کیے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ دلیل صحیح یعنی معجزے کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم و کافر لوگ کے ہی ناگوار سمجھے۔ پس جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچاوے، اور وہ واقعی میں ڈرنا ان کا بیجا نہ تھا، کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اسی پر توکل کرو، اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے بدستور مصر میں گھر برقرار رکھو، اور نماز کے اوقات میں تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند رہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سمانے اس طرح کے مال و دنیوی زندگی میں اے ہمارے رب اسی طرح دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے، جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاویں، سو یہ ایمان نہ لانے پاویں، یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، سو تم اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو، اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون نے اپنے لشکر کے ظلم و زیادتی کے ارادے سے دریا میں چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو سراسیمہ ہو کر کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں بجے جس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور معینہ آخرت کے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے، سو نجات مطلوبہ کے بجائے آج ہم تیری لاش کو پانی میں طے نشین ہونے سے نجات دیں گے، تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسی عبرتوں سے غافل ہیں اور مخالفت احکام الہی سے نہیں ڈرتے، اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں تو عیون وغیرہ سے کھانے کو دیں، سو انہوں نے جہل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ عملی کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبے میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مراد تورات و انجیل ہیں، تو وہ قرآن کو سچ بتلائیں گے۔ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو، نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ نعوذ باللہ تباہ نہ ہو جاویں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کی رب کی یہ ازلی بات کہ ایمان نہ لاویں گے ثابت ہو چکی ہے، وہ کبھی ایمان نہ لاویں گے کہ ان کے پاس تمام دلائل ثبوت حق کے پہنچ جاویں، جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لیں، مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت خاص یعنی وقت موت تک خیر و خوبی کے ساتھ عیش دیا۔
اور ان اقوام کرا کی کیا تحسیس ہے۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگ اوپر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آویں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا تو ان خدا کے حکم یعنی مشیت کے ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقعہ کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو لوگ عنادن ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ بیان ہوا ان کے عناد کا، سو وہ لوگ دلالت حال صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم اس کے انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والے میں ہوں۔ پھر ہم اس عذاب سے اپنے پیغمبروں کو ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مومنین کو ہم نے نجات دی تھی، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ حسب وعدہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک اور تردد میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو من جانب اللہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین مذکورہ توحید خالص کی طرف سے متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ کبھی مشرک مت بننا، اور یہ حکم ہوا ہے کہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر بالفرض ایسا کیا یعنی غیر خدا کی عبادت کی تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاوے تو بجے جس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا ہے چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں پر جس پر چاہے مبذول فرمائے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والے ہیں۔ آپ بھی یہ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جاوے گا سو وہ اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آوے گا، اور جو شخص اب بھی بے راہ رہے گا تو اس کے بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے۔ جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے ان کے کفر و ایذا پر صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحمت والے ہیں۔ الف لام را، کہ معنی تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں دلائل سے محکم کی گئی ہیں، پھر اس کے ساتھ صاف صاف بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک حکیم باخبر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تم کو اللہ کی طرف سے ایمان لانے پر عذاب سے ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ تم لوگ اپنے گناہ شرک و کفر وغیرہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ ہو۔ وہ تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا، اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر ایمان لانے سے تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو اس صورت میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اور اپنے سینوں کو اور اپنے سے کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں خدا سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت دوہرے ہو کر اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ بالیقین وہ تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔